ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جو کسان ہوتے ہیں، کسان زمین کاشت کرنے والے، انہوں نے کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹھیکے پر زمین لیتے ہیں، کئیوں کی زمینیں اپنی بھی ہوتی ہیں۔ اب کسان جب بیج ڈالتا ہے تو اس نے 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد وہاں سے فصل اٹھانی ہے۔ آپ خود اپنی سوچ سے یہ فیصلہ کیجئے گا، کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسان جائے بیج ڈالے اور بیج ڈالنے کے بعد 5-6 مہینوں کے بعد آ کے وہاں سے فصل اٹھا لے؟ ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بار بار دھیان رکھنا پڑتا ہے، دانے جو ڈالے ہیں ان دانوں پر بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، کوئی پرندے آ کر دانہ ہی نہ اٹھا کے لے جائیں۔ اگر اس دانے کے اندر سے تھوڑی تھوڑی سی کمپلیں نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر بعض دفعہ اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں اس فصل کے اندر، تو کسان کیا کرتا ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کو اندر سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اگر اکھاڑ نہ سکے تو ان کو سپرے کرتا ہے، کوئی کھاد وغیرہ ڈالتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں، جو میں نے اصل بیج ڈالا ہے اس بیج سے جو فصل مجھے ملنی ہے وہ فصل میری خراب نہ ہو جائے اور یہ جڑی بوٹیاں اس فصل کو خراب کریں گی۔ ایسا ہوتا ہے نہیں؟ پھر وہ پانی لگاتا ہے، دن کو رات کو رکھوالی کرنی پڑے تو کرتا ہے۔ ہر طرح کی فصل کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے، اور 5-6 مہینوں کے بعد پھر وہ جاتا ہے اور وہاں سے کاٹتا ہے فصل، تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنی مہربانی فرما کر اس کے اندر سے رحمت عطا کرتے ہوئے اناج عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ بندہ بیج ڈالنے کے بعد 5-6 مہینے ایسے ہی گزار دے اور جائے اور جا کر دیکھے کہ فصل ساری جل چکی ہے، سڑ چکی ہے، خراب ہو گئی، دانہ نکل رہا تھا لیکن اس پر بیج ہی نہیں، اس پر پھل ہی نہیں صحیح طریقے سے لگا، کوئی اناج نہیں آیا، اور پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ یہ کیا ہو گیا جناب، یہ زمین صحیح نہیں تھی، یہ تو لوگ کیا کہیں گے؟ غلطی کس کی؟ تیری اپنی۔ غلطی کس کی؟ تو نے دھیان کیوں نہیں کیا؟ پانی لگایا تھا، کھاد ڈالی تھی، کون سی کھاد لگائی تھی؟ سپرے کیا تھا؟ کوئی کہا کوئی نہیں جی، تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ وقت ضائع چلا گیا، وہ جو زمین ٹھیکے پر لی تھی، ٹھیکہ ضائع چلا گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ غلطی کس کی؟ بولیے گا؟ کسان کی اپنی غلطی۔ سیم یہی بات ہم اپنے اوپر لے کر آئیں۔ میرا بچہ ہو گیا 18 سال کا، میں کہتا ہوں وہ ادب نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، دھیان نہیں کرتا، بہت ہی بیہودہ گفتگو کرتا ہے، نظام خراب کر گیا بیٹا، اللہ پاک کی نہیں مانتا، میری نہیں مانتا، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر نہیں چلتا، نماز نہیں پڑھتا، بے حیا سا ہوتا جا رہا ہے۔ تو غلطی کس کی؟ ہاں جی، جب اس بچے کی رکھوالی کرنے کا وقت تھا، اچھی تربیت دینے کا وقت تھا، سونڈیاں اور جڑی بوٹیاں پر نظر رکھنے کا وقت تھا کہ ادھر ادھر سے کون میرے اس بچے کو خراب کر سکتا ہے، ان سونڈیوں پر نظر نہیں کی، جڑی بوٹیوں پر ادھر ادھر سے نظر کی، فتنہ فساد پھیلانے والے برے لوگوں پر نظر نہیں رکھی، بچے کو ان کے حوالے کیا، رکھا ٹھیک ہے پلتا رہے پلتا رہے پلتا رہے۔ اب جب پھل کھانے کا وقت آیا 18 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، بندہ کہتا ہے پھل ہی نہیں آ رہا، بچے سے ہمیں کوئی سکھ ہی نہیں مل رہا، سکھ اب کھے ملے گا؟ سکھ کہاں سے ملنا ہے؟ نقصان تو کر بیٹھے نا جی۔ جیسے وہ کسان رو رہا ہے اپنے حالات پر، اس کو بھی رونا چاہیے۔ پھر یہ ہماری اپنی سستی غفلت کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ میرے ذہن میں آ جا رہا تھا کہ بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ والدین کی تربیت اچھی ہوگی تو وہی تربیت آگے خود بخود کنورٹ ہو کے بچوں کے اندر چلی جائے گی۔ اگر والدین، میں نے کسی لیکچرار سے یا کسی دوست سے سنا تھا، کسی نے کوئی کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا عنوان یہ تھا کہ کاش کہ میرے والدین نے بھی یہ سبق پڑھے ہوتے۔ اس رائٹر نے لکھا تھا کاش میرے والدین نے بھی یہ سبق پڑھے ہوتے۔
اس کے اندر یہ باتیں تھیں کہ آج میں یہ چیز سیکھ رہا ہوں، کاش میرے والدین نے یہ سیکھی ہوتی، تو میں جو چیزیں 40-50 سال کی عمر میں سیکھ رہا ہوں، تو میں جن کے ہاتھوں میں پل کر بڑا ہوا، اگر انہوں نے یہ سبق پڑھے ہوتے تو وہ مجھے بچپن میں یہ ساری چیزیں سکھا چکے ہوتے، لیکن والدین نے وہ سبق نہیں پڑھا تھا تربیت والا، تو نقصان کر بیٹھے۔ ٹیچر، استاد، معلم اور والدین، یہی تو مین پوائنٹ ہیں، مین مرکز ہیں تربیت کے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، بعثت معلما، کہ میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تربیت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کمال تبلیغ فرمائی، تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جیسی کائنات میں اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں جیسا کائنات میں شاگرد ہی کوئی نہیں ہے۔ ان شاگردوں نے جو مقام حاصل کر لیا، کائنات میں ویسا شاگرد نہیں ملتا۔ یہ ہے میری جو پہلی بات ہے نا جی آج کے اس درس میں، وہ یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر چلاتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، وہ ہمارے پیچھے خود بخود چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عظیم ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد ہے اس کی فطرت صحیحہ ہوتی ہے۔ بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کافر ہوں، بچے کو نہیں پتہ ہوتا میں مشرک ہوں، بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کس طرف کو منہ کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ بچہ بچہ ہے، وہ اپنی اصل فطرت پر پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے جو والدین ہیں، فرمایا یحودانہ وینصرانہ، اور ایک روایت میں آتا ہے ویمجسانہ، کہ والدین یہ بچے کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ ایسا ایسا ہوش سنبھال رہا ہے، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو مسجد کا راستہ کس نے دکھایا؟ بولیے گا، آپ نے، والدین نے جن کے بچے ہیں۔ یہودی کے بچے کو گرجا گھر کے اندر، عیسائی کے بچے کو عبادت خانے جو گرجا گھر ہے ان کا، اس کے اندر کون لے کر جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ۔ ہندو اپنے بچے کو بت کے سامنے کھڑا کر دے گا، وہ اس کو ہندو بنا رہا ہے، مجوسی آگ کے سامنے لے جائے گا، کوئی درخت کی پوجا کرنے والا اس کے سامنے لے جائے گا، اور مسلمان اپنے بچے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے کے اندر گرا دے گا۔ یہ والدین ہی ہیں جو بچے کو شروع سے کسی ٹریک پر چڑھاتے ہیں۔ اگر والدین صحیح ہوں گے تو بچہ بے شک الحمدللہ بہترین نکلے گا، اگر والدین توجہ نہیں کریں گے تو بچہ نقصان کے اندر چلا جائے گا۔ لہٰذا سارے میرے بھائی توجہ رکھیں اپنے بچوں کی تربیت پر، بچوں کو آزاد نہ گھومنے دیجیے۔ یہ جو ایک ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے نا بعض دفعہ کہ ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ بالکل یہ غلط ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کبھی نہ فرماتے کہ بچے ہی کی تربیت کرو، آپ بھی فرما دیتے کہ جب بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ آپ نے تو فرمایا جب بچہ سمجھنا شروع ہو جائے دایاں بایاں تو اس کو فوری طور پر دائیں بائیں کی پہچان بھی کرواؤ، اور اس کو اس کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کرو تاکہ اس کی زبان جب کھولے تو پہلا نام اللہ کا بہر آئے اس کی زبان سے۔ اور فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو محبت سے، پیار سے نماز سکھانا شروع کر دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تب اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارو، اس کو ڈانٹو، تاکہ وہ بچہ بچپن ہی سے نماز کا عادی بن جائے، اللہ پاک کی عبادت کا عادی بن جائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب جوان ہوگا تو پھر اس وقت پر چھوڑ دیجیے۔ لہٰذا نظر رکھیں میرے پیارے بھائی۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ نا ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو آپ کی شادی ہوئی تھی ایک خاتون کے ساتھ، حضرت ام سلمہ، ان کا بیٹا تھا پچھلے شوہر سے، اس بیٹے کا نام تھا عمر، یا کچھ روایات کے اندر امر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، زوجہ کا پہلے شوہر سے بچہ، وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا جب تناول فرماتے تھے تو وہ بچہ آپ کے ساتھ آپ کے برتن کے اندر ہی سے کھانا تناول کرتا تھا،
اور آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کریں، بچوں کو دور نہ کریں اپنے سے۔ بچوں کو دور کریں گے تو بچے کے دل میں آپ کی محبت نہیں آئے گی۔ بچے کو پاس بٹھائیں، بعض دفعہ ہو سکے تھوڑا بچہ سمجھ میں بھی آ جائے، تب بھی اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا کریں، جیسے بچپن میں چھوٹی حالت میں اس کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے بچے بیٹھے ہیں نا جی، یہ سمجھدار ہیں، خود ڈال سکتے ہیں، ان کے منہ کے اندر بھی والد یا والدہ کو چاہیے کبھی پیار سے لقمہ ڈال دیا کریں، بڑا اثر ہوگا اس کا انشاءاللہ تعالی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو تجربہ میں آتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو سمجھ آتی ہے ان کی۔ تو وہ جو بچہ تھا نا، حضرت ابو سلمہ کا بیٹا، حضرت ام سلمہ کا بیٹا، وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانے میں دیکھتا ہے کہ میں ادھر سے کبھی اس طرف سے ہاتھ ڈال لے کھانے میں، کبھی ادھر ہاتھ لے جائے، کبھی ادھر ہاتھ لے جائے۔ بچہ جو تھا، بچے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو کہ اے لڑکے سنو، سم اللہ، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا نام لیا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور پلیٹ کا برتن کا وہ حصہ جو تمہارے بالکل سامنے ہے، اپنے سامنے والے حصے سے کھانا تناول کیا کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو طریقہ آ جائے گا خود ہی کھانے کا۔ اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر دیگر محدثین نے روایت کی کہ بچے کی تربیت بھی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور فرمانے علی شان کے اندر آتا ہے کہ اپنی اولاد کو، یہ دیکھیے کمال فرمانے علی شان، ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا اپنی اولاد کو عزت دیا کرو، بے عزتی نہ کرو، اب بات بات پر ڈانٹا نہ کرو، ہر وقت ان کے اوپر غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، غصہ کرنے میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ان کو عزت دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ ادب کہتے ہیں عمدگی، شائستگی، اچھا طریقہ ان کو ہر لحاظ سے سکھاؤ۔ فرمایا تم اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہاری بخشش فرما دے گا۔ یغفر لکم، تمہارا فرمایا تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ یہاں اپنی بچوں کو ادب سکھاؤ۔ یہ میرے پیارے بھائیوں بہترین انویسٹمنٹ ہے بچوں پر۔ ہم پیسہ لگاتے ہیں نا ادھر ادھر کاروبار میں، سال دو چار سال کے بعد وہ کاروبار بڑھ جاتا ہے تو آمدنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے اپنے بچوں کے اوپر اپنا وقت لگائیں، کل کو جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھل دیں گے بچے خود بخود ہی۔ آپ کہیں گے کہ میں نے اپنے وقت کی جو انویسٹمنٹ کی تھی بالکل صحیح کی تھی، ورنہ بعد میں پچھتاتے رہ جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ لقمان 21واں پارہ، سورت کا نام ہی لقمان ہے، اور حضرت لقمان حکیم کا یہاں پر پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وہ وقت یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے۔ اب آپ جو والد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سوچنا ہے میں اپنے بیٹے سے کیا فرمایا کروں۔ اللہ پاک نے ایک باپ کا بیان، باپ کا انداز تبلیغ، باپ کا انداز تربیت بطور آئیڈیل ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا تھا، اللہ پاک کو وہ گفتگو کتنی پسند آئی۔ باپ یہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کبھی بھی۔ یہ توحید کی تعلیم ہے، ایمان پر پیرا ہے، بیٹے کے ایمان پر پیرا۔ میں صرف اجمالی طور پر آپ کو باتیں سنا رہا ہوں، تفصیل آپ خود اس کی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، شرک کبھی بندے کا معاف نہیں ہوگا۔ آپ سارے بھائی یہ ذہن میں رکھیے، یہ بچے کو تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا یا بنیا، یہ ایمان کی توحید کی تعلیم دینے کے بعد آگے اب آئیے، فرمایا یا بنیا،
اے میرے بیٹے. اچھا یہاں سے ایک انداز بھی سمجھیے. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, میرے پیارے بیٹے قریب آؤ, میرے پیارے بیٹے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو, میرے پیارے بیٹے میری گاڑی تیار کر دو. کہنے جی میرے پیارے بیٹے نہیں کہتے. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਓਏ ਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇਂ ਮੈਨੂੰ اوئے. بیٹا جو آپ سے انداز سیکھ رہا ہے وہ کیا خیال ہے کہ وہ ہمارا ادب کرے گا؟ وہ بھی کل نو کہے گا. کئی تو ایسے باپ بیٹے میں نے دیکھے وہ ڈائریکٹ باپ کو منہ پر باتیں کر جاتے ہیں. میں نے اگلے دن شاید واقعہ کسی کو سنایا نہیں سنایا, باپ یہاں آیا ہوا تھا جس نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے شٹ اپ, خاموش ہو جاؤ. کہتا ہے پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می, مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے, چلو گو. بیٹا کہتا ہے باپ کو گو. کہتا ہے اٹس مائی لائف, میری زندگی ہے, آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی میں عمل دخل کرنے والے, گو. نقصان ہے اگر باپ کہے گا میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بیٹے, جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا سا بالکل چھوٹا, بیٹا ایسے نہیں کرتی ادھر آؤ, بچہ فوری باپ کی طرف آ جاتا ہے. جب بیٹا بڑا ہو جائے نا جی, بڑا ہو جائے تب بھی کہنا چاہیے میرے پیارے بیٹے بات تو سنو. یقین جانیے بیٹا آ جائے گا آپ کے پاس, نفرت نہیں کرے گا. کبھی کبھار اس کو نا ایسے بغل کے اندر لے لیا کریں, ایسے کر کے نا, بیٹا بڑا ہو گیا نا, آپ سے تو بڑا نہیں نا ہوا, اس کو ایسے بغل کے اندر لیں, اسے کہیں دیکھ یار اب تو میرے جتنا ہو گیا, اب تو میری داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے, اب میری عزت کا خیال کر یار, آؤ میرے ساتھ بیٹھو, میرے ساتھ چلو. بیٹے کو لیں اور اسے کہیں آؤ چلتے ہیں جوس پینے کے لیے. چھوٹ بچپن میں لے جایا کرتے تھا بچوں کو, بہرے بڑا ہو جائے تب بھی لے جائیں, آؤ میرا بیٹا میرے ساتھ چلو. بچے کو قریب کریں, بیٹوں کو دور نہ کریں, دور کریں گے تو اس کو کوئی اور اٹھا کر لے جائے گا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کیا, کوئی اور آیا بچے کو لے کر چلا گیا, پھر وہ پچھتاتا رہتا ہے میرا بیٹا دوستوں کے پیچھے جاتا ہے, میرے پیچھے آتا ہی نہیں ہے, تھک گیا ہوں بیٹے کو کہہ کے. وہ بیٹے اس کے ساتھ کھاتے, وہ دوست اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, ہم اس کے ساتھ وقت گزارے نا. دیکھیے حضرت لقمان فرما رہے ہیں یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے سنو, انہا ان تکو مثقال حبہ, اگر تو کوئی بھی کام کرے گا ایک رائی کے دانے کے برابر, فتکن فی صخرہ, اب وہ چاہے تو کرے کسی غار کے اندر چھپ کر, چٹان کے اوپر بیٹھ کر, او فی السماوات او فی الارض, زمین کے اندر تہوں میں چلا جائے, آسمانوں میں کہیں بھی چلا جائے, تیرا وہ رائی کے برابر جو عمل ہوگا یأتی بہ اللہ, میدان حشر میں اللہ تعالیٰ وہ تیرا عمل بھی تیرے سامنے لے آئے گا. یہ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں, اور فرمایا انہا لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ بڑا مہربان لطف فرمانے والا اور خبر رکھنے والا ہے. پھر دیکھیے یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھا کر, وامر بالمعروف. مجھے ایک بندے نے بات سنائی, کہتا ہے, یہ بیٹے نے بات سنائی, بیٹا کہتا ہے کہ بچپن میں میرے والد نے رکھا ہوا تھا وی سی آر, تو وہ دیکھتا تھا فلمیں, والد وی سی آر رکھا ہے فلمیں دیکھتا ہے, اور بیٹے کو جب دیکھنا کہ بیٹا بھی باپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے تو والد نے بیٹے کو ڈانٹ دینا, چلو یہاں سے دوڑ جاؤ. وہ بیٹا خود کہتا ہے میں اٹھ کے نا وہاں سے دور تو چلا جاتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا مارے گا, لیکن میں ادھر جا کے نا اپنے باپ کو گالیاں نکالتا تھا. یہ خود بیٹا مجھے سنا رہا تھا, مجھے کہتا ہے اب اس کو کوئی دعا مجھے بتائیں کہ میں وہ جو گالیاں نکالی اپنے باپ کو وہ مجھے معاف ہو جائے. میں نے کہا تم گالیاں کیوں نکالتے تھے؟ کہتے بس وہ ایک خیال آتا تھا کہ آپ بیٹھا فلماں ویکھدا تو مینوں بہن نہیں دیندا, آپ بیٹھے تو مینوں بہن نہیں دیندا. یہ خود بیٹا مجھے بات سنا رہے ہیں. بس اس غصے میں آ کر میں اپنے باپ کو گالیاں نکالتا تھا. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو, تیرے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. والد بھی اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرمائے. تو جو والد کرتا ہے, والدہ گھر میں کرتی ہے, بچے دیکھتے ہیں, بچوں پر اثر پڑتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز پڑھا کر. اب جو والد بیٹھے ہیں وہ یہ نہ کہا کریں اپنے بیٹے کو کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ, بلکہ یہ کہا کریں کہ آؤ بیٹا ہم چلتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے.
اپنے ساتھ بچوں کو لایا کریں۔ پھر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم کیا کر، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے منع بھی کیا کر ابھی سے ہی، بچپن سے ہی، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی بری بات تمہیں کہے تو اس پر صبر کیا کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے تکبر نہ کیا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر چلتے ہوئے غرور نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متکبر بندے پسند نہیں ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور جب چلا کر زمین میں تو عاجزی سے چلا کر، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ بری بری آوازیں نہ نکالا کر اپنی زبان سے، اچھی آواز کے ساتھ بولا کر۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری جو آواز لگتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اگر زیادہ اونچی اور چیخو پکار والی آواز پسندیدہ ہوتی تو پھر گدھے کی آواز پسندیدہ ہونی چاہیے تھی، لیکن گدھے کی آواز پسندیدہ نہیں ہے، لہذا ایسے جو کبھی معاشرے میں آنا جانا پڑے تو یہ اونچی اونچی چیخو پکار کر کے ویلا کر کے لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ یہ ساری باتیں آپ نے، اس میں 3 پوائنٹ مین ہیں، پہلے نمبر پر ایمانیات، دوسرے نمبر پر معاشیات، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے وقت جو بھی کرو گے سب اللہ پاک جانتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اپنا معاملہ عبادات۔ یہ تینوں پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، اللہ پاک نے ان کا وہ سارا انداز قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ اب آخری بات ذرا سنیے گا، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ وہ والد اور وہ والدہ جو اپنے بچے کی تربیت کی خاطر اپنی بعض دفعہ خوشیاں قربان کر دیں، اپنی ضروریات چھوڑ دیں بچوں کی تربیت کی خاطر، فرمایا ان والد اور والدہ کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا مستقبل ہے میرے پیارے بھائیوں، ان بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہیں ہوئی، پھر نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں چلا بعد میں۔ ابھی وقت ہے، ان بچوں پر توجہ دے کے ان کو اچھی صحبت دیجیے، اپنے ساتھ ان کو رکھیں، خود اپنے گھر کے اندر ہم جو والد والدہ ہیں ہم خود اپنے اعمال کو درست رکھیں، نمازوں کی پابندی ہم کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، فحش ڈرامے فلمیں ہر طرح کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، وہ چیزیں ہمارے بچوں کے سامنے نہ آنے دیں، تو ہمارے بچے الحمدللہ اسلام کی تربیت کے اندر بڑے ہوں گے۔ جب اسلام کی تربیت میں آئیں گے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا اچھا مستقبل سنوارنے کے لیے رہنما اور لیڈر کا کام دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اس پر دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔